حریم شاہ پریزاد اور جنت مرزا کے دور میں بہت ہی کم لوگ مائی جندو کو جانتے ہوں گے، ایک ایسی جرأت اور ہمت کا پیکر خاتون جنہوں نے اپنے بیٹوں کی موت کے صدمے کے باوجود ان کی لاشوں پر ایک آنسو تک نہ بہایا تھا۔ ان کا کہنا تھا، جب میرے بیٹوں کے قاتلوں کو مرتا دیکھوں گی تب میں اپنے بیٹوں کا سوگ مناؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ کہانی ہے مائی جندو کے ہمت اور جرأت کی۔ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن فوج اور پولیس مل کر رہی تھی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ 5 جون 1992 کی رات میجر ارشد جمیل کی سربراہی میں ایک فوجی دستے نے دعویٰ کیا کہ ہم نے گزشتہ رات 9 ڈاکوؤں کو مارا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان ڈاکوؤں کا تعلق انڈین ادارے راز سے تھا، اور بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ اس زمانے کے اخبارات میں اس قدر چرچا ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا۔ اس واقعے نے خوب پذیرائی سمیٹی، لیکن 3-4 دن کے بعد مقامی اخبارات اور کچھ صحافیوں نے ہمت کر کے حقائق سے پردہ اٹھا دیا کہ اس رات بوڑھی مائی جندو کے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میجر ارشد چند آرمی کے جوانوں کے ساتھ مائی جندو کے گھر گھسے تھے۔ انہوں نے گھر کے 9 افراد کو اپنے ساتھ لیا تھا اور دریائے سندھ کے کنارے کھڑا کر کے بغیر تحقیق کے انہیں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ ٹنڈو بہاول کے اس واقعے نے آپریشن کلین اپ سندھ کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا۔ حقائق پہلے مقامی اخبارات کی زینت بنے، پھر پورے ملک میں اور بالآخر عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ یہ سانحہ ایسا قومی شرمندگی کا باعث بنا جس کا اعتراف وزیر اعظم اور آرمی چیف کو بھی اعلانیہ طور پر کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ فوجی اعلیٰ افسران کے برطرفی کے آرڈر جاری کیے گئے اور میجر ارشد اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے کورٹ مارشل کیا گیا۔ تقریباً 4 برس تک مقامی فوجی عدالتوں اور دیگر ملکی عدالتوں میں روایتی تاخیر کا شکار یہ کیس رہا۔ نظام عدل کی فراہمی کی سست رفتار کو تیز کرنے کے لیے ماہی جندہ کے گھر میں سے 2 جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ میجر ارشد کی پھانسی اور باقی 13 افراد کو عمر قید ہوئی، مگر سزا پر عمل درآمد میں تاخیر ہی ہوتی رہی۔ آخرکار 11 ستمبر 1996 کو ان کی 2 صاحبزادیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے خود کو آگ لگا لی، اور بدقسمتی سے برن وارڈ نہ ہونے کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں جان کی بازی ہار گئیں۔ آخرکار سپریم کورٹ اور صدر صاحب نے رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ 28 اکتوبر 1996 کو میجر ارشد کو حیدرآباد کی سینٹرل جیل میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب میجر ارشد کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو اس وقت پاس کھڑی مائی جندو کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ وہ اپنی بیٹوں کی موت پہ اس وقت روئی تھی۔ 2022 میں مائی جندو بھی انتقال کر گئیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔